معروف اینکر پسند اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف افغان طالبان اور تحریک طالبان کے علاوہ اب یورپی طاقتوں کو بھی عمران خان کی صورت میں پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو ان کے ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے ملک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب عمران خان اندر سے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف افغان سرحد پر طالبان اور ٹی ٹی پی بیٹھے ہیں جو روزانہ درجنوں فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ 2024 میں تحریک طالبان کے دہشت گرد حملوں میں پاک فوج کے 380 جوان شہید ہوئے، جو کوئی چھوٹی تعداد نہیں۔ تیسری طرف بھارت ہماری مشرقی سرحد پر بیٹھا ہے اور یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، چنانچہ آپ صورتحال کی نزاکت دیکھ لیجئے۔ اپنے تازہ تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان نے دسمبر 2024 میں 2 سال تعطل کے بعد طالبان کے ساتھ رابطے اور مذاکرات شروع کیے۔ اس سے قبل ہمارے وزیر خارجہ نے 2 سال میں افغان ناظم الامور سے ملاقات تک نہیں کی۔ 24 دسمبر کو محمد صادق خان کی سربراہی میں ہمارا وفد کابل گیا۔ یہ وفد نائب صدر کے ڈنر میں بیٹھا تھا۔ 25 دسمبر کی رات پاک فوج نے پکتیکیا کے علاقے میں ٹی ٹی پی کے 4 ٹھکانوں پر فضائی حملہ کر دیا، جس میں 24 خودکش حملہ آور بھی مارے گئے اور ٹی ٹی پی کے بارود کا ذخیرہ بھی اڑ گیا۔ دراصل اب پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی جاری رہیں گے اور اس کے خلاف فوجی آپریشن بھی چلتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک ٹی ٹی پی ختم نہیں ہو جاتی۔ ان کے مطابق افغان طالبان حکومت اور تحریک طالبان دونوں چاہتے ہیں کہ فاٹا کا پرانا اسٹیٹس بحال کر دیا جائے اور وہاں ان کی ریڈ بحال ہو جائے۔ طالبان دہشت گرد حملوں کے ذریعے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دی۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر سوویت یونین کے خاتمے تک پہلے افغان کمانڈرز کی پرورش کی، پھر طالبان کی مدد میں جٹ گئے اور آخر میں ہم حامد کرزئی کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ تاہم امریکی فوجوں کے کابل سے انخلا کے بعد سے افغانستان کی طالبان حکومت دشمن ہمسائے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان حکومت پاکستان مخالف تحریک طالبان کے جنگجوؤں کو بھرپور مدد فراہم کر رہی ہے، جس سے اب تک سینکڑوں فوجی جوان اور سویلین اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ امریکہ یا نیٹو فورسز نے 2021 میں افغانستان چھوڑ دیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ دونوں افغانستان میں کولیشن حکومت چاہتے تھے، لیکن اشرف غنی کے فرار کی وجہ سے طالبان پورے ملک پر قابض ہو گئے اور انہوں نے عارضی حکومت بنا لی۔ امریکہ نے اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ آج بھی طالبان کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اب تک 3 برسوں میں افغانستان پر $21 بلین خرچ کر چکا ہے۔ یہ رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی، اس کی تفصیل طویل ہے۔ ہم سر دست آپ کو 2 حقیقتیں بتاتے ہیں۔ جاوید چودھری کے مطابق پہلی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے یو این کے ذریعے افغانستان میں تعلیم، انسانی حقوق اور صنفی آزادیوں کے چند ادارے بنا رکھے ہیں۔ یہ ادارے نام کے ہیں اور افغان معاشرے میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن امریکہ یو این کے ذریعے ہر ہفتے افغانستان کو $40 ملین دیتا ہے۔ یہ رقم کینیا کے ذریعے کابل پہنچائی جاتی ہے۔ ہر منگل کے دن نیروبی سے یو این کا خصوصی طیارہ کابل آتا ہے۔ اس سے $40 ملین کے باکس اتارے جاتے ہیں اور یہ رقم افغانستان کے ریزرو بینک میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ یو این بعد ازاں ریزرو بینک سے افغانی کرنسی نکال کر این جی اوز کو دے دیتا ہے اور یہ طالبان حکومت کے لیے امریکہ کی سیدھی سادی مدد ہے۔ ہم اگر افغانستان کی اکانومی کو دیکھیں تو یہ شیخو پورہ کی معیشت سے بھی چھوٹی ہے۔ اس چھوٹی سی معیشت میں $160 ملین ماہانہ اور تقریباً $2 بلین سالانہ کا اضافہ ایک بہت بڑی مدد ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے 3 برسوں سے چل رہا ہے۔ سینئر صحافی کے مطابق دوسری حقیقت یہ ہے کہ امریکی سی آئی اے بھی افغانستان میں فنڈنگ کر رہی ہے۔ سی آئی اے کا ڈائریکٹر اور اس کا اسٹاف کابل میں موجود ہے۔ یہ لوگ القاعدہ اور داعش کے کنٹرول کے نام پر طالبان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کابل میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کے بھارت سے تعلقات استوار ہو چکے ہیں اور بھارت بھی اب ٹی ٹی پی کے لیے افغانوں کو رقم دے رہا ہے۔ چنانچہ طالبان اس وقت حامد کرزئی کے فارمولے کے مطابق امریکہ اور بھارت کے لیے کرائے پر دستیاب ہے، حتیٰ کہ یہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے مجاہدین دکھا کر چین سے بھی رقم اینٹ رہے ہیں۔ یہ سی آئی اے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنی رقم دیں تاکہ ہم القاعدہ کو سرحدوں سے دور ہلمند میں آباد کر دیں۔ چنانچہ سی آئی اے رقم دے دیتی ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہ القاعدہ کو ہلمند بھجوا دیتے ہیں، لیکن چند ماہ بعد یہ سب واپس کابل آ جاتے ہیں
और इसके बाद वसूलियों का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। चीन के साथ भी 3 साल से यही खेल खेला जा रहा है। रकम लेते हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के मुजाहिदीन को चीन की सरहद से दूर भिजवाते हैं और चंद माह बाद ये दोबारा चीन की सरहद पर होते हैं। अमेरिका इस जालसाजी से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन जानबूझकर खामोश है। क्यों? जावेद चौधरी कहते हैं कि तालिबान ने 2022 में पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, आप हमें 20 अरब रुपए दे दें, हम टीटीपी को कन्नड़ और खोज से निकालकर वस्ती अफगानिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान की सरहद पर शिफ्ट कर देंगे। पाकिस्तान राजी हो गया, लेकिन फिर किसी ने समझाया कि आप एक नया खाता खोलने लगे हैं जिसमें आपको हर चंद माह बाद रकम डालना पड़ेगी, लिहाजा पाकिस्तान पीछे हट गया। सीनियर सहाफी का कहना है कि आपके जहन में यकीनन अब ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि तालिबान और टीटीपी आखिर पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। इनके 2 मकासद हैं। अव्वल, पाकिस्तान ने फाटा रिफॉर्म्स के जरिए 2018 में फाटा का स्टेटस खत्म कर दिया था। तालिबान और टीटीपी इस फैसले की वापसी चाहते हैं। इसकी वजह उनके ठिकाने हैं। ये माजी में कबायली इलाके में आकर छुप जाते थे। चुनाचे तालिबान को खतरा है कि कल जब अफगानिस्तान से हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। लिहाजा ये फाटा की वापसी चाहते हैं और दूसरा, बैरूनी ताकतें उनके जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रही हैं। भारत टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहता है ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर आजाद ना हो, जबकि अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान को जोहरी ताकत से महरूम करना चाहते हैं। इसलिए तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कोई कसर बाकी थी तो ये बानी पीटीआई ने पूरी कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।